تھوڑا سا اجلت میں ہیں تو میں عبید اعظم آزمی کا آواز دیتا ہوں اور ان سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ وہ 6 میٹر والی غزل پیش کریں. نہیں میں کمال احمد بلی دریاوی صاحب کو ان کے پہلے شعری مجموعے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. وقت بہت کم ہے، میں ایک غزل پیش کروں گا اور وہ بھی 6 میٹر والی نہیں. مطلب پیش کرتا ہوں کہ سفر آسان تو ہوگا مگر جانا نہیں اچھا. سفر آسان تو ہوگا مگر جانا نہیں اچھا. ہوا لے جائے جس جانب ادھر جانا نہیں اچھا. سفر آسان تو ہوگا مگر جانا نہیں اچھا. ہوا لے جائے جس جانب ادھر جانا نہیں اچھا. بہت سی منزلیں بھی راستہ چلنے نہیں دیتی. بہت سی منزلیں بھی راستہ چلنے نہیں دیتی. بہت سے خواب کا آنکھوں میں بھر جانا نہیں اچھا. بہت سی منزلیں بھی راستہ چلنے نہیں دیتی. بہت سے خواب کا آنکھوں میں بھر جانا نہیں اچھا. اور ذرا سی بات پر آزردہ ہو جانا نہیں بہتر. ذرا سی بات پر آزردہ ہو جانا نہیں بہتر. ذرا سا تھک کے رستے میں ٹھہر جانا نہیں اچھا. ذرا سی بات پر آزردہ ہو جانا نہیں بہتر. ذرا سا تھک کے رستے میں ٹھہر جانا نہیں اچھا. اور کسی سے بدگماں ہونا نہیں ہے ٹھیک. اور یوں بھی کسی سے بدگماں ہونا نہیں ہے ٹھیک. اور یوں بھی کسی بھی بات میں حد سے گزر جانا نہیں اچھا. کسی سے بدگماں ہونا نہیں ہے ٹھیک. اور یوں بھی کسی بھی بات میں حد سے گزر جانا نہیں اچھا. اور کسے رخصت نہیں ہونا قضا کس کو نہیں لیکن. کسے رخصت نہیں ہونا قضا کس کو نہیں لیکن. بہار آتے ہی خوابوں کا بکھر جانا نہیں اچھا. کسے رخصت نہیں ہونا قضا کس کو نہیں لیکن. بہار آتے ہی خوابوں کا بکھر جانا نہیں اچھا. اور زمانہ ایک وہ بھی تھا کہا کرتا تھا دل ہم سے. زمانہ ایک وہ بھی تھا کہا کرتا تھا دل ہم سے. جدھر خطرہ نہ ہو کوئی ادھر جانا نہیں اچھا. زمانہ ایک وہ بھی تھا کہا کرتا تھا دل ہم سے. جدھر خطرہ نہ ہو کوئی ادھر جانا نہیں اچھا. اور عبید اعظم ہمیں ہر گام دل سمجھائے جاتا ہے. عبید اعظم ہمیں ہر گام دل سمجھائے جاتا ہے. کدھر جانا ہے اچھا اور کدھر جانا نہیں اچھا. عبید اعظم ہمیں ہر گام دل سمجھائے جاتا ہے. کدھر جانا ہے اچھا اور کدھر جانا نہیں اچھا. سفر آسان تو ہوگا مگر جانا نہیں اچھا. ہوا لے جائے جس جانب ادھر جانا نہیں اچھا. عبید کی بہت اچھی غزل کے بعد میں آج کے اس محفل کے کنوینر عبداللہ مسرور کا آواز دیتا ہوں. اچانک کیا جو ذہن میں ہے عرض کر دیتا ہوں. غزل کا مطلب ہے کہ بغاوتوں کی راہ میں پناہ تو ہے بقا نہیں. بغاوتوں کی راہ میں پناہ تو ہے بقا نہیں. جو مرکزی اصول سے ہٹے وہ دائرہ نہیں. شعر ملاحظہ کریں کہ لکھے ہوئے تھے جو ورق وہ باڑ ہی میں بہہ گئے. لکھے ہوئے تھے جو ورق وہ باڑ ہی میں بہہ گئے. بچا وہی ورق کی جس پہ میں نے کچھ لکھا نہیں. لکھے ہوئے تھے جو ورق وہ باڑ ہی میں بہہ گئے. بچا وہی ورق کی جس پہ میں نے کچھ لکھا نہیں. اور الجھ گئے تھے زندگی کی رہ گزر میں ہر قدم. یہی سبب رہا کہ کوئی بام و در بنا نہیں. بہت بہت شکریہ. میں سبحان اعظمی صاحب کو آواز دیتا ہوں.
کہ زبان اعظمی صاحب برائے کرم تشریف لائیں. ہاں استقبال ہے آپ کا. جی میں سب سے پہلے کمال احمد بلیاری صاحب کو ان کے شعری مجموعے کے لیے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور مطلع حاضر کر رہا ہوں سماعت کرنے. نہ شاخ گل ہے نہ برگ و ثمر ہے، نہ شاخ گل ہے نہ برگ و ثمر ہے، نشے من برق کے زیر اثر ہے، نشے من برق کے زیر اثر ہے. شعر دیکھیے کہ ہمیں محتاط اب رہنا پڑے گا، ہمیں محتاط اب رہنا پڑے گا، امیر شہر کی ہم پر نظر ہے، امیر شہر کی ہم پر نظر ہے، ہمیں محتاط اب رہنا پڑے گا، امیر شہر کی ہم پر نظر ہے سر پر دھوپ شدت کی نسایا، ہے سر پر دھوپ شدت کی نسایا، مگر جاری محبت کا سفر ہے، مگر جاری محبت کا سفر ہے. اور ایک شعر دیکھ لیجئے کہ کوئی ہمدرد ہے ایک دوسرے کا، کوئی ہمدرد ہے ایک دوسرے کا، کوئی ایک دوسرے سے بے خبر ہے، کوئی ایک دوسرے سے بے خبر ہے. بلندی پر ستارہ ہے جو میرا، بلندی پر ستارہ ہے جو میرا، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے. اور میں بیچ میں گاؤں گیا ہوا تھا تو بڑا منظر بدلا ہوا دیکھا تو شعر آیا. میں حاضر کر رہا ہوں کہ نہیں پہچانتا کوئی کسی کو، نہیں پہچانتا کوئی کسی کو، ہمارا گاؤں اتنا معتبر ہے، ہمارا گاؤں اتنا معتبر ہے. اور گاؤں صاحب سماعت کرنے کہ سبھی مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہیں، عمل سبحان لیکن مختصر ہے. میں نے اجلت کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن یہ تھوڑی کہا تھا کہ آپ شعر کے بیچ میں واہ واہ نہ کریں یا تالیاں نہ بجائیں. میں نے خدا نہ خواستہ ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا آپ کے سامنے. میں راغب ارشاد صاحب سے گزارش کروں گا کہ راغب آئیں اور اپنے شعر سنیں. السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں کمال بھائی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ مدعو کے لیے. اور ایک مطلع شعر کی نظر کہ لکیروں میں چھپی ہاتھوں کی یہ تقدیر کیا کرتے ہیں، لکیروں میں چھپی ہاتھوں کی یہ تقدیر کیا کرتے ہیں، جو رب نے لکھ دیا ایک بار پھر تحریر کیا کرتے ہیں. اور شعر ہے دیکھیے گا کہ اثر مٹی میں گر ہو تو شجر میں پھل بھی لگتے ہیں، اثر مٹی میں گر ہو تو شجر میں پھل بھی لگتے ہیں، وگرنہ تاش کے پتے محل تعمیر کیا کرتے ہیں. ایک مطلب دو شعر اور دیکھ لیجیے گا کہ زباں ہے تلخ تو اردو میں گفتگو کیجیے، زباں ہے تلخ تو اردو میں گفتگو کیجیے، وگرنہ جائیے لہجے کو باوضو کیجیے. زباں ہے تلخ تو اردو میں، شکریہ، زباں ہے تلخ تو اردو میں گفتگو کیجیے، وگرنہ جائیے لہجے کو باوضو کیجیے. ثواب صرف نمازوں تلک نہیں محدود، ثواب صرف نمازوں تلک نہیں محدود، کبھی غریب کے زخموں کو بھی رفع کیجیے. ثواب صرف نمازوں تلک نہیں محدود، کبھی غریب کے زخموں کو بھی رفع کیجیے. اور یہ شعر بھی کمال بھائی کی نظر کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بھی شعر کہتا ہے، ہمارے گاؤں کا بچہ بھی شعر کہتا ہے، یہاں سنبھل کے ذرا خود کو روبرو کیجیے. بہت شکریہ.
भाई चूंकि मैं भी इलाहाबाद का हूँ और एक नाम अख्तर इलाहाबादी का आया है, यार थोड़ा सा तो तासुब जरूर होता है भाई। आप अख्तर इलाहाबादी हैं और कमाल साहब ने कहा कि आप 2 शेर सुनाएंगे, मैंने भी नहीं कहा, कमाल साहब ने कहा। अस्सलाम वालेकुम। मुबारकबाद पेश करता हूँ कमाल साहब को उनके शेरी मजमूए के लिए। गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। शबे फुरकत में जब तेरी कमी महसूस होती है, शबे फुरकत में जब तेरी कमी महसूस होती है, दिसंबर के महीने में मई महसूस होती है। शबे फुरकत में जब तेरी कमी महसूस होती है, दिसंबर के महीने में मई महसूस होती है, और किसी की खुशकलामी बोझ बन जाती है इस दिल पर, किसी के तंज में भी सादगी महसूस होती है। किसी की खुशकलामी बोझ बन जाती है इस दिल पर, किसी के तंज में भी सादगी महसूस होती है। और शेर हुआ है कि हर एक चैनल पे टीवी के मनाजिर ऐसे होते हैं, हर एक चैनल पे टीवी के मनाजिर ऐसे होते हैं, अकेले घर में भी बेपर्दगी महसूस होती है। हर एक चैनल पे टीवी के मनाजिर ऐसे होते हैं, हर एक चैनल पे टीवी के मनाजिर ऐसे होते हैं, अकेले घर में भी बेपर्दगी महसूस होती है। और शेर हुआ कि वफा का जिक्र ना छेड़ो खुदा के वास्ते यारो, वफा का जिक्र ना छेड़ो खुदा के वास्ते यारो, पुरानी चोट एक पल में नई महसूस होती है। वफा का जिक्र ना छेड़ो खुदा के वास्ते यारो, पुरानी चोट एक पल में नई महसूस होती है। और आखिर से देखिएगा कि किसी की शख्सियत पर उंगलियां कैसे उठाता मैं, किसी की शख्सियत पर उंगलियां कैसे उठाता मैं, मुझे तो मेरे अंदर ही कमी महसूस होती है। किसी की शख्सियत पर उंगलियां कैसे उठाता मैं, मुझे तो मेरे अंदर ही कमी महसूस होती है। बहुत बहुत शुक्रिया। मंजर बलियावी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं मंजर से गुजारिश करूँगा कि एक तशरीफ अस्सलाम वालेकुम। हाज़रानी महफिल में सबसे पहले मेरे बड़े भाई कमाल बलियावी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि हम लोग लगभग जब से हम लोगों ने होश संभाला है, लगभग हम लोग कमाल भाई को देख रहे हैं शायरी करते हुए, और बहुत सारी चीज़ें इनसे सीखी हैं लोगों ने। इरफान जाफरी साहब मैं मतलब पेश करता हूँ कि थे अय्यामे ज़ुल्मत के जितने असीर, थे अय्यामे ज़ुल्मत के जितने असीर, हुए तेरी उल्फत में रोशन ज़मीर। थे अय्यामे ज़ुल्मत के जितने असीर, हुए तेरी उल्फत में रोशन ज़मीर। और कहाँ खो गया जोश इब्ने वलीद, कहाँ खो गया जोश इब्ने वलीद, लरजता था जिससे ये बर्रे सगीर। कहाँ खो गया जोश इब्ने वलीद, लरजता था जिससे ये बर्रे सगीर। और तेरी बज़्म कुदरत है राज़े निहा, तेरी बज़्म कुदरत है राज़े निहा, मेरी चश्मे बीना न राझा न हीर। तेरी बज़्म कुदरत है राज़े निहा, मेरी चश्मे बीना न राझा न हीर। एक गज़ल के कमाल भाई, एक गज़ल के दो-तीन शेर दे दीजिएगा कि करम तो ये है कि एहसास चश्मे तर न हुआ, करम तो ये है कि एहसास चश्मे तर न हुआ, सितम तो ये है कि तू रौनके नजर न हुआ। करम तो ये है कि एहसास चश्मे तर न हुआ, सितम तो ये है कि तू रौनके नजर न हुआ। और करम तो ये है कि कुछ तीर की ही काम आई, करम तो ये है कि कुछ तीर की ही काम आई, सितम तो ये है लबे बाम पे कमर न हुआ। और करम तो ये है कि तेरा ख्याल है दिल में, करम तो ये है कि तेरा ख्याल है दिल में, सितम तो ये है कि दिल तुझसे बेखबर न हुआ। और करम तो ये है कि
رختے سفر میرا تو تھا. کرم تو یہ ہے کہ رختے سفر میرا تو تھا, ستم تو یہ ہے کہ تو حاصل سفر نہ ہوا. اور کرم تو یہ ہے کہ برسا ہے ابر الفت کا, کرم تو یہ ہے کہ برسا ہے ابر الفت کا, ستم تو یہ ہے کہ دامان دل بھی تر نہ ہوا. اور کرم تو یہ ہے کہ جادو ہے اس کی باتوں میں, کرم تو یہ ہے کہ جادو ہے اس کی باتوں میں, ستم تو یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا. کرم تو یہ ہے کہ جادو ہے اس کی باتوں میں, ستم تو یہ ہے کہ مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا. اور کرم تو یہ ہے کہ منظر بکھر گئے سارے, کرم تو یہ ہے کہ منظر بکھر گئے سارے, ستم تو یہ ہے کہ کچھ بھی ادھر ادھر نہ ہوا. بھائی منظر نے بہت عمدہ غزل سنائی. میں آج کے ناظم جلسہ ذاکر خان ذاکر صاحب سے گزارش کروں گا کہ ذاکر آئیں اور اپنی یہ غزل سنائیں آپ کو. مطلب رائے مطلب ہے کہ بھری بہار کے پہلو میں خاموشی کیا ہے. بھری بہار کے پہلو میں خاموشی کیا ہے, خود اپنے آپ سے حد درجہ بے رخی کیا ہے. خود اپنے آپ سے حد درجہ بے رخی کیا ہے, اور تمہیں تو ظلمت شب تار تار کرنی تھی. تمہیں تو ظلمت شب تار تار کرنی تھی, چراغ زادو اندھیروں سے دوستی کیا ہے. کہ تمہیں تو ظلمت شب تار تار کرنی تھی, چراغ زادو اندھیروں سے دوستی کیا ہے. اور فراق سوز تڑپ یاس درد محرومی, فراق سوز تڑپ یاس درد محرومی, یہی ہے رسم محبت تو خودکشی کیا ہے. فراق سوز تڑپ یاس درد محرومی, یہی ہے رسم محبت تو خودکشی کیا ہے. اور غزل غزل ہے کوئی داستان شوق نہیں, غزل غزل ہے کوئی داستان شوق نہیں, بلا سبب ہی نہ پوچھو کہ عاشقی کیا ہے. بلا سبب ہی نہ پوچھو کہ عاشقی کیا ہے. اور شعر دیکھیے کہ ردیف دل ہے میرا قافیہ نظر اس کی, ردیف دل ہے میرا قافیہ نظر اس کی, سخن شناس بتا شعر میں کمی کیا ہے. کہ ردیف دل ہے میرا قافیہ نظر اس کی, سخن شناس بتا شعر میں کمی کیا ہے. اور میں آدمی ہوں بغاوت مزاج ہے میرا, میں آدمی ہوں بغاوت مزاج ہے میرا, عجب سوال ہے مجھ سے کہ سرکشی کیا ہے. شکریہ. اصل میں پریس کلب کے انتظامیہ نے ایک اعلان کیا ہے اور میسج بھیجا ہے مجھے کہ آپ 1 گھنٹے سے پہلے ہال چھوڑ نہیں سکتے. تو جب اتنا سارا وقت ہمارے پاس ہے تو 2-1 لوگ اس میں فہرست میں اور شامل ہو رہے ہیں سائڈوں پہ. میں ظفر امام کو آواز دیتا ہوں.
अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कमाल अहमद बलियाई साहब को उनकी किताब की रस्म इजरा के लिए। शमीम तारिक साहब, इरफान जाफरी साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं एक मतला चंद शेर पेश करता हूँ। कठिन है डगर फिर भी चलना पड़ेगा, कठिन है डगर फिर भी चलना पड़ेगा, हर एक दर्द को हंस के सहना पड़ेगा। वो गंदुम का दाना वो आदम की जन्नत, वो गंदुम का दाना वो आदम की जन्नत, नए घर में कुछ दिन तो रहना पड़ेगा, नए घर में कुछ दिन तो रहना पड़ेगा। पड़ोसी पड़ोसी भला सो गया कैसे भूखा, पड़ोसी भला सो गया कैसे भूखा, तुझे तेरा मजहब बदलना पड़ेगा, तुझे तेरा मजहब बदलना पड़ेगा। है दिन ईद का और फाके से माँ है दिन ईद का और फाके से माँ है, गरीबी तेरा सर कुचलना पड़ेगा, गरीबी तेरा सर कुचलना पड़ेगा। बहुत हो चुका तेरा उड़ना फिजा में, बहुत हो चुका तेरा उड़ना फिजा में, परिंदे तेरा पर कतरना पड़ेगा, परिंदे तेरा पर कतरना पड़ेगा। है फिरौन फिर से ताक़ुब में मेरे, है फिरौन फिर से ताक़ुब में मेरे, ऐ दरिया तुझे फिर उबलना पड़ेगा, ऐ दरिया तुझे फिर उबलना पड़ेगा। पुकारा मेरी कौम ने फिर जफर को, पुकारा मेरी कौम ने फिर जफर को, उसे हम कदम होके चलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। मैं नौशाद प्रताप बली साहब को आवाज़ देता हूँ। नौशाद है, नौजवान शायर का इस्तेमाल करें आप। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कमाल बलियाई साहब का। एक मतला एक शेर पेश करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाएं कि मेरी ख्वाहिश है कुछ दिन साथ बच्चों के गुजारूं, मेरी ख्वाहिश है कुछ दिन साथ बच्चों के गुजारूं मैं, मगर घर की मुझे मजबूरियां रुकने नहीं देती। मेरी ख्वाहिश है कुछ दिन साथ बच्चों के गुजारूं मैं, मगर घर की मुझे मजबूरियां रुकने नहीं देती। ज़माना तो झुकाना चाहता है मुझको कदमों में, मेरी खुददारियां लेकिन मुझे झुकने नहीं देती। गदर का मतलब चंद शेर पेश करता हूँ कि साथ सच के पला बढ़ा हूँ मैं, साथ सच के पला बढ़ा हूँ मैं, झूठ से रात दिन लड़ा हूँ मैं, साथ सच के पला बढ़ा हूँ मैं, झूठ से रात दिन लड़ा हूँ मैं, झूठ से रात दिन लड़ा हूँ मैं। और मुझको परवाज़ मत दिखा अपनी, मुझको परवाज़ मत दिखा अपनी, आसमां में बहुत उड़ा हूँ मैं, मुझको परवाज़ मत दिखा अपनी, आसमां में बहुत उड़ा हूँ मैं। और मर के इबरत बना जहां के लिए, मर के इबरत बना जहां के लिए, वो जो कहता था कि खुदा हूँ मैं, वो जो कहता था कि खुदा हूँ मैं, और वो जो कहता था कि खुदा हूँ मैं, और कल से एक फोन तक नहीं आया, कल से एक फोन तक नहीं आया, उसको मालूम है खफा हूँ मैं, कल से एक फोन तक नहीं आया, उसको मालूम है खफा हूँ मैं। बहुत शुक्रिया। उसको मालूम है उसको मालूम है खफा हूँ मैं। और इश्क क्या है न पूछिए मुझसे, इश्क क्या है न पूछिए मुझसे, इस बला से अभी बचा हूँ मैं, इस बला से अभी बचा हूँ मैं। मुझको देखे तो फिर सुकून पाए, गज़ल का आखिरी शेर मुझको देखे तो फिर सुकून पाए, उसकी खातिर तो एक दवा हूँ मैं, उसकी खातिर तो एक दवा हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे यार इश्क कर लो, बहुत अच्छे अच्छे शेर कहोगे इंशाअल्लाह। मैं सिराज शोलापुरी को आवाज देता हूँ कि सिराज आए।
اور سراج ہمارے شولاپور سے ہیں، ممبئی سے ہیں، بہت اچھی شاعری کرتے ہیں سراج، استقبال کریں آج کی شاعری سراج صاحب۔ کمال بھائی بہت مبارکباد۔ ایک مطلب اور دو شعروں سے بات کریں۔ اب ہر فن ظلمت کا زمانے پہ رکھا جائے، اب ہر فن ظلمت کا زمانے پہ رکھا جائے، سورج کو اندھیرے کے دہانے پہ رکھا جائے۔ اب ہر فن ظلمت کا زمانے پہ رکھا جائے، سورج کو اندھیرے کے دہانے پہ رکھا جائے، میں سنگ اگر ہوں تو اچھالے کوئی مجھ کو، میں سنگ اگر ہوں تو اچھالے کوئی مجھ کو، آئینہ اگر ہوں تو نشانے پہ رکھا جائے۔ میں سنگ اگر ہوں تو اچھالے کوئی مجھ کو، آئینہ اگر ہوں تو نشانے پہ رکھا جائے، ہر زخم میرے دل کے دریچے پہ سجا دو، ہر زخم میرے دل کے دریچے پہ سجا دو، ہر درد کو لازم ہے ٹھکانے پہ رکھا جائے۔ ایک مطلب دو شعر سنیے۔ جنوں کسی دشت تک جو پہنچا تو جان چھوٹی، جنوں کسی دشت تک جو پہنچا تو جان چھوٹی، قرار وحشت کو میری آیا تو جان چھوٹی، جنوں کسی دشت تک جو پہنچا تو جان چھوٹی، قرار وحشت کو میری آیا تو جان چھوٹی، اندھیرا شب کا بدن کے اندر اتر رہا تھا، اندھیرا شب کا بدن کے اندر اتر رہا تھا، کسی کی یادوں کا نور پھیلا تو جان چھوٹی، اندھیرا شب کا بدن کے اندر اتر رہا تھا، کسی کی یادوں کا نور پھیلا تو جان چھوٹی، اور ہزاروں ناکا سوار گزرے تھے شہر دل سے، ہزاروں ناکا سوار گزرے تھے شہر دل سے، بڑی مصیبت تھی زخم سوکھا تو جان چھوٹی۔ سراج نے بہت اچھے شعر سنائے اس وقت، میں اس لمحے میں محترم عارف اعظمی صاحب کو آواز دیتا ہوں۔ عارف بھائی، آپ سے درخواست ہے بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ، عارف بھائی ہمارے ممبئی کے بہت نمائندہ شاعروں میں سے ہیں، آپ استقبال کرنے والے عارف اعظمی صاحب۔ یکساں کبھی دنیا کے حالات نہیں رہتے، یکساں کبھی دنیا کے حالات نہیں رہتے، سرسبز ہمیشہ ہی باغات نہیں رہتے، دولت کا نشہ ہو کی دنیا کی شہنشاہی، کی دنیا کی شہنشاہی، انسان کی مٹھی میں لمحات نہیں رہتے، انسان کی مٹھی میں لمحات نہیں رہتے۔ یکساں کبھی دنیا کے حالات نہیں رہتے، سرسبز ہمیشہ ہی باغات نہیں رہتے، دولت کا نشہ ہو کی دنیا کی شہنشاہی، انسان کی مٹھی میں لمحات نہیں رہتے۔ غزل کا مطلب، عشق میں سرحد ہستی سے گزرتا کیسے، عشق میں سرحد ہستی سے گزرتا کیسے، ٹوٹ کر میں نہ بکھرتا تو سنورتا کیسے، میں نہ بکھرتا تو سنورتا کیسے، زندگی تیرے اشارے پہ گزاری جس نے، زندگی تیرے اشارے پہ گزاری جس نے، مر کے بھی راہ محبت میں وہ مرتا کیسے، مر کے بھی راہ محبت میں وہ مرتا کیسے، طائر فکر میرا عرش کا شیدائی تھا، طائر فکر میرا عرش کا شیدائی تھا، میں بلندی سے بھلا نیچے اترتا کیسے، بھلا نیچے اترتا کیسے، طائر فکر میرا عرش کا شیدائی تھا، میں بلندی سے بھلا نیچے اترتا کیسے، مجھ کو رکھنا تھا زمانے میں محبت کا بھرم،
مجھ کو رکھنا تھا زمانے میں محبت کا بھرم، کر کے وعدہ میں کوئی تجھ سے مکرتا کیسے، کر کے وعدہ میں کوئی تجھ سے مکرتا کیسے۔ خار پھولوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، خار پھولوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، غم نہ ہوتے تو میرا عشق نکھرتا کیسے، غم نہ ہوتے خار پھولوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، خار پھولوں کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں، غم نہ ہوتے تو میرا عشق نکھرتا کیسے۔ شعر ہے کہ زندگی خواب تھی، زندگی خواب تھی اس واسطے ڈر ڈر کے جیا، زندگی خواب تھی اس واسطے ڈر ڈر کے جیا، موت برحق تھی پھر موت سے ڈرتا کیسے، موت برحق تھی بھلا موت سے ڈرتا کیسے، زندگی خواب تھی اس واسطے ڈر ڈر کے جیا، موت برحق تھی بھلا موت سے ڈرتا کیسے۔ مقطع کہ غم کے دریا میں اگر ڈوب نہ جاتا عارف، غم کے دریا میں اگر ڈوب نہ جاتا عارف، اپنے مقصد کا گوہر لے کے ابھرتا کیسے، اپنے مقصد کا گوہر لے کے ابھرتا کیسے، عشق میں سرحد ہستی سے گزرتا عارف اعظمی صاحب نے بہت اچھی غزل، بہت اچھے عمدہ اشعار سنائے ہمیں، بہت شکریہ عارف بھائی آپ کا۔ اور دوستوں، ہمارے اس جلسے میں اور ہماری محفل میں اس وقت اسلم قاضی صاحب موجود ہیں۔ اسلم قاضی ایک ایسا چہرہ ہے جسے ہم سب بخوبی جانتے ہیں، واقف ہیں۔ میں اسلم بھائی سے گزارش کروں گا کہ براہ کرم تشریف لائیں، آپ استقبال کریں اسلم قاضی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پہلے میں برادر کمال احمد بلیاوی کو ان کی پہلی کتاب کے اجرا پر مبارکباد دیتا ہوں، اور عرفان بھائی نے جو ہم لوگوں کو شامل کر لیا تو بہرحال اب ان کا حکم ہے، ورنہ کسی قسم کا بھی کوئی خیال دل میں نہیں تھا، کیونکہ اتنے دوست احباب ہیں، 50-60 شعرا ہیں پورے شہر میں، سب کو پڑھایا نہیں جا سکتا ہر بار۔ میں تو بار بار اس ششوپن سے گزرتا ہوں، بہت سے دوستوں کا نام چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ بہرحال آپ کا حکم ہے، اس لیے کچھ بات ایک غزل کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ اس کی ہے کہ میری آنکھوں میں کوئی جھانکتا ہے، میری آنکھوں میں کوئی جھانکتا ہے، کتنی گہری ہے وفا آنکھتا ہے، میری آنکھوں میں کوئی جھانکتا ہے، کتنی گہری ہے وفا آنکھتا ہے، خواب اکثر یہی دیکھا کہ وہ دوست، خواب اکثر یہی دیکھا کہ وہ دوست پھول کالر میں میری ٹانکتا ہے، اکثر یہی دیکھا کہ وہ دوست پھول کالر میں میری ٹانکتا ہے۔ پھر کہا کہ سن کے بولے وہ میری نظم جدید، سن کے بولے وہ میری نظم جدید، جیسے مجذوب کی بڑ ہانکتا ہے، سن کے بولے وہ میری نظم جدید، جیسے مجذوب کی بڑ ہانکتا ہے۔ اس کیا کہ ایک کھاتا ہے سنہری لقمے، ایک کھاتا ہے سنہری لقمے، ایک بیچارہ ہوا پھانکتا ہے، ایک کھاتا ہے سنہری لقمے، ایک بیچارہ ہوا پھانکتا ہے۔ شعر کہا ہے کہ
आदमी दौड़ता है सूए नसीब, आदमी दौड़ता है सूए नसीब, दस्ते नादीदा उसे हाँकता है। आदमी दौड़ता है सूए नसीब, दस्ते नादीदा उसे हाँकता है। रोक देता है गुनाह से ये यकीन, रोक देता है गुनाह से ये यकीन, चार जानिब से खुदा झांकता है। तो लगता है कि फिर कभी इंशाल्लाह भाई मैं तो इतने अच्छे काफियों में से वो मक्ते के काफिये से महरूम रह गया। आप बैठे बैठे याद कर लें। मैं इस वक्त वजाहत हुसैन असमत दाइम को आवाज़ देता हूँ, अभी भी तशरीफ लाए हैं, लेकिन आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि हम सारे दोस्तों ने आप आए, हम सारे दोस्तों ने ये तय किया था कि हम आज सिर्फ एक गज़ल 4-5 शेर की सुनाएंगे। वजाहत भाई आप आए, वजाहत भाई आइए, आ जाइए। आओ, वक्त कम है। अरे भाई इसलिए कि वो पेटी पे तो सुनाना नहीं है। आए एक सेकंड करें। असलम भाई की बड़ी अच्छी गजल जो है वो रवां चल रही थी। वो होता है कभी कभी हमको तो नाम भूल जाते हैं कि वो फांसी माओ बैठे हैं, उनका नाम याद नहीं आएगा तो पता नहीं उनको बुलाऊंगा कि नहीं बुलाऊंगा। तो मैं असलम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि मसला जरूर सुनाते हो, फिर मसला सुनाते। चूँकि दोस्तों की महफिल है इसलिए मैंने भी बेतकल्लुफी से एक बार चला गया, फिर मुझे वहाँ बैठ के याद आया तो कोई बात हाँ बेतकल्लुफी मसले से। ये गज़ल शुरू हुई थी, मतलब था कि मेरी आंखों में कोई झांकता है, कितनी गहरी है वफा आंकता है, और इसका मकता है कि अनगिनत मेरी खताएं गाजी रब्बे सत्तार सदा ढांकता है। ये एक फरीज़ा होता है कि उर्दू अदब की महफिल और एक शायर के मजमूए का इजरा है, तो इसमें बड़ा अहम हो जाता है आपकी शिरकत करना। बस मैं उसी मकसद से हाजिर हुआ। चंद शेर है पेश कर रहा हूँ। मतलब है कि जिंदगी इस तरह दुश्वार हुई जाती है, जिंदगी इस तरह दुश्वार हुई जाती है, एक सुलगता हुआ गुलजार हुई जाती है। जिंदगी इस तरह दुश्वार हुई जाती है, एक सुलगता हुआ गुलजार हुई जाती है। और तरफ शेर है कासिम इमाम साहब इरफान भाई, और तरफ शेर है कि राह चलते हुए हर आंख राह चलते हुए हर आंख सवाली सी मिली, राह चलते हुए हर आंख सवाली सी मिली, तेरी दुनिया कोई बाजार हुई जाती है। राह चलते हुए हर आंख सवाली सी मिली, तेरी दुनिया कोई बाजार हुई जाती है। और फिक्र व तशवीश ने इस तरह से उलझाया है, फिक्र व तशवीश ने इस तरह से उलझाया है, उससे फितरत मेरी बेजार हुई जाती है। फिक्र व तशवीश ने इस तरह से उलझाया है, उससे फितरत मेरी बेजार हुई जाती है। और मेरी कोशिश कि हर एक दिल में अखूवत जागी, मेरी कोशिश कि हर एक दिल में
اخوت جاگے اور قوم نفرت میں گرفتار ہوئی جاتی. میری کوشش کہ ہر ایک دل میں اخوت جاگے اور قوم نفرت میں گرفتار ہوئی جاتی ہے. اور بارہا مقتض ہے کہ بارہا مورد الزام وجاہت ٹھہرا. بارہا مورد الزام وجاہت ٹھہرے یہ خطا آپ سے سرکار ہوئی جاتی ہے اور زندگی اس طرح دشوار ہوئی جاتی ہے. ایک سلگتا ہوا گلزار ہوئی جاتی. شکریہ. فیصل الجعفری فورم کی جانب سے یہ جو محفل اس وقت رواں ہے اور آپ کو چائے پیش ہوا جاتی ہے. پہلے آپ نے ٹھنڈا بھی ہے, اب آپ چائے پیجیے. اور اس درمیان بڑی دیر سے کمال کا نام نہیں آیا. ہم سب آج کمال کی اس کتاب کے اجرا کے جشن میں موجود ہیں. کچھ لوگ بہت دیر سے آئے اور انہوں نے بھی اپنی موجودگی ثابت کی. بہت اچھی غزلیں سننے ملی. میں چاہتا ہوں کہ قاسم ہیں ہمارے ساتھ, ابھی شاید نہیں گئے ہیں کچھ دیر کے لیے. تو یہ 2-3 شاعر ہمارے ساتھ آخر میں ابھی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ کمال سے اس وقت وہ ترنم والی غزل نہیں وہ ترنم والی کا تو اختتام ہوگا. ہاں, تو میں چاہوں گا کہ کمال آئیں اور ایک غزل اور سنائیں, اس لیے کہ وہ آج کی اس محفل کا کیا نوشہ ہے. وہ دولہا بولتے ہیں تو دولہا تھوڑا سا اچھا نہیں لگتا ہے. تو وہ آج ہماری اس محفل کے نوشہ ہیں, وہ آئیں اور اچھا ایک بھائی ذرا سا تھوڑا سا. اور وہ ہوتا یہ ہے کہ نوشے کے ساتھ ہمارے وہاں ایک شہر والا بھی ہوتا ہے, لیکن کمال جو ہے وہ اپنے ساتھ کوئی شہر والا نہیں لے کر آئے ہیں. میں ان کو اسی ہنستی مسکراتی محفل میں اور لمحوں میں ان سے کہوں گا کہ وہ تشریف لائیں. ایک غزل اور سنا. شمیم بھائی, کرتا ہوں. دشمن کا کیا گلا کہ ہوئے خار کی طرح, دشمن کا کیا گلا کہ ہوئے خار کی طرح, جب یار ہی میرے نہ رہے یار کی طرح. دشمن کا کیا گلا کہ ہوئے خار کی طرح, جب یار ہی میرے نہ رہے یار کی طرح. اگلا شعر بطور خاص دیکھیں کہ جب تک جیے زمانے میں ہو کر خدا کے ہم, جب تک جیے زمانے میں ہو کر خدا کے ہم, رکھا خدا نے ہم کو بھی سردار کی طرح, رکھا خدا نے ہم کو بھی سردار کی طرح. اور یہ شعر کی پہلے ہمارے ساتھ گزارو تو چند روز, پہلے ہمارے ساتھ گزارو تو چند روز, باتیں کرو گے تم بھی سمجھدار کی طرح, باتیں کرو گے تم بھی سمجھدار کی طرح. اور یہاں سے روایتی شعر سن لیں کہ چھونا جو اس کو چاہوں تو ہوتا ہے یہ گمان, چھونا جو اس کو چاہوں تو ہوتا ہے یہ گمان, شیشہ ہو جیسے بیچ میں دیوار کی طرح, شیشہ ہو جیسے بیچ میں دیوار کی طرح. اور بطور خاص یہ شعر ہیں کہ ملنے کو مدتوں پہ وہ راضی ہوئے مگر, ملنے کو مدتوں پہ وہ راضی ہوئے مگر, اس بار بھی مکر گئے اس بار کی طرح, اس بار بھی مکر گئے اس بار کی طرح. شکریہ. ملنے کو مدتوں پہ وہ راضی ہوئے مگر, ملنے کو مدتوں پہ وہ راضی ہوئے مگر, اس بار بھی مکر گئے اس بار کی طرح. اور یہ سوچ کر کہ راز محبت نہ ہو آیا, یہ سوچ کر کہ راز محبت نہ ہو آیا, اقرار بھی وہ کرتے ہیں انکار کی طرح, اقرار بھی وہ کرتے ہیں انکار کی طرح. اور مقطع ہوا کہ ظالم کا ظلم حد سے گزرتا ہے جب کمال,
ظالم کا ظلم حد سے گزرتا ہے جب کمال